باب روزہ توڑنے والی اشیاء کا بیان۔ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے یعنی صبح صادق رات سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے روزے کے بلا شبہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ انسان اپنی شہوت اور کھانے پینے کو میری رضا مندی کے لیے چھوڑتا ہے۔ صحیح مسلم۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس پر اجماع ہے کہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس پر نہ کفارہ ہے نہ قضا، کیونکہ اس کا روزہ برقرار ہے اور اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ دار بھول کر اگر کچھ کھا یا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ صحیح بخاری مسلم۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، بے شک یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ ترمذی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی بھول کر رمضان میں روزہ کھول لے تو اس پر قضا اور کفارہ نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر بھول کر روزہ باطل کر دینے والا کوئی عمل کر لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جمہور علماء اسی کے قائل ہیں۔ نیل الاوطار۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ جو روزہ دار رمضان کے دن میں بھول کر روزہ افطار کر دے اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس پر لازم ہے کہ اپنے اس پر سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ جو روزہ دار رمضان کے دن میں بھول کر روزہ افطار کر دے اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس پر لازم ہے کہ اپنے اس دن کے روزے کو پورا کر لے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ علماء کے اقوال میں سے زیادہ صحیح قول یہی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بھول کر کھا پی لے اور وہ روزہ دار ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ فتویٰ اسلامیہ۔ جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیوی سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ دن میں یہ عمل حرام ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا، میں رمضان میں اپنی بیوی سے مباشرت کر بیٹھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ ایک گردن آزاد کر دے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو 60 مساکین کو کھانا کھلانے کی وسعت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔
راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہر گئے، ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا عرق پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھی۔ عرق تھیلے کو کہتے ہیں جسے کھجور کی چھال سے بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور اسے صدقہ کر دو۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے سے زیادہ محتاج پر اسے صدقہ کر دوں؟ اللہ کی قسم، ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ کے سامنے کے دانت ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اسے اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ بخاری مسلم۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اس کی جگہ ایک دن کا روزہ رکھو۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابن ماجہ۔ سنن ابی داود کی روایت میں یہ لفظ ہے، ایک دن کا روزہ رکھو اور اللہ سے استغفار کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابو داود۔ معلوم ہوا کہ دوران روزہ جمع و ہم بستری کرنے والے شخص پر کفارہ اور قضا دونوں لازم ہے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ اگر شوہر رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس پر قضا، کفارہ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ تینوں کا لازم ہے۔ جمع کی وجہ سے کیا عورت کا روزہ فاسد ہوگا اور کیا اس پر کفارہ ہے؟ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمع کی وجہ سے بلا اختلاف عورت کا روزہ بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ کھانے کی طرح مرد اور عورت دونوں اس عمل میں برابر ہیں۔ تاہم اس مسئلے میں اختلاف ہے، کیا ایسی عورت پر کفارہ لازم ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ ایسی عورت پر کفارہ لازم ہے۔ یہ ابو بکر، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام ابو ثور اور امام ابن منذر رحمہم اللہ کا مذہب ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایسی عورت پر کوئی کفارہ نہیں۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا ایسی عورت پر کفارہ ہے جس کا شوہر رمضان میں اس سے ہم بستری کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں سنا کہ عورت پر بھی کفارہ ہے۔ یہی قول امام حسن رحمۃ اللہ کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جمع کرنے والے کو ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، لیکن عورت کو کسی چیز کا حکم نہیں دیا، حالانکہ آپ کو علم تھا کہ یہ جمع عورت سے ہوا ہے، اور اگر عورت کو جمع پر مجبور کیا گیا ہو تو اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ راجہ۔ دوسری روایت ہی راجہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اگر عورت پر کفارہ لازم ہوتا تو لازماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی مرد کے ساتھ کفارے کی ادائیگی کا حکم دیتے۔ واللہ اعلم۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ اگر تو عورت ہم بستری پر رضامند ہو تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ ایک دوسرے فتوے میں ہے کہ اگر عورت کو مجبور کیا گیا ہو تو پھر اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جب مرد اپنی بیوی کو ہم بستری پر مجبور کرے اور وہ دونوں روزہ دار ہو تو عورت کا روزہ صحیح ہے اور اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ فتویٰ اسلامیہ۔ اگر کوئی رمضان کے علاوہ کسی اور دن میں دوران روزہ ہم بستری کر لے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ رمضان کے علاوہ کسی اور دن میں روزہ کا فاسد ہونا مطلق طور پر کفارہ واجب نہیں کرتا، بلکہ اگر روزہ واجب ہو تو صرف قضا ہی واجب ہوتی ہے، اور کفارہ صرف اس صورت میں واجب ہے جبکہ رمضان میں جمع و ہم بستری کی گئی ہو۔ عمدن کائی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اور اگر خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے روزے کی حالت میں قے آ جائے اس پر قضا نہیں، اگر جان بوجھ کر قے کرے تو قضا دے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اہل علم کے نزدیک حدیث ابو ہریرہ پر ہی عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر روزہ دار کو از خود قے آ جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کر قے کرے تو قضا دے۔ امام شافعی، امام سفیان ثوری، امام احمد اور امام اسحاق رحمہم اللہ بھی اسی کے قائل ہے۔ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ، اہل علم نے اجماع کیا ہے کہ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ، میرے علم میں نہیں کہ اہل علم کے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہو۔ معالم السنن، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، عام اہل علم کا یہی موقف ہے۔ المغنی، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، اس پر اجماع ہے۔ المحلہ، سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی جان بوجھ کر قے کر دے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر کسی کو خود بخود قے آ جائے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کچھ حضرات کا یہ موقف ہے کہ قے سے مطلقاً روزہ فاسد ہوتا ہی نہیں، انہیں جان بوجھ کر کرے یا خود آئے۔ ان کی دلیل یہ روایت ہے، تین چیزیں روزہ نہیں توڑتی: قے، سنگی لگوانا اور احتلام، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے یہ مسئلہ درست نہیں۔ ضعیف ترمذی، اس کی سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی ضعیف ہے۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنے والے پر ظہار کے کفارے کی طرح کفارہ لازم ہے، جیسا کہ ابھی حدیث گزری ہے کہ ایک شخص نے دوران روزہ اپنی بیوی سے مباشرت کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح کفارہ ادا کرنے کو کہا: ایک گردن آزاد کرو، اگر اس کی طاقت نہیں تو 2 ماہ کے پے در پہ روزے رکھو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ بخاری مسلم۔ کیا کفارہ میں ترتیب واجب ہے؟ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ یعنی گزشتہ سطور میں بیان کردہ ترتیب واجب ہے، یعنی جو حدیث کی ترتیب ہے اسی طرح ابن قدامہ کے نزدیک واجب ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری، ابن قیم رحمہم اللہ، سعودی فتویٰ کمیٹی اسی کے قائل ہے۔ کفارہ صرف ہم بستری کے ذریعے روزہ توڑنے میں ہی ہے۔ یہ کفارہ تب ہے کہ انسان مباشرت کر بیٹھے، رہی بات کہ کیا ہر ذریعے سے روزہ توڑنے پر یہی کفارہ ہے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ جمہور، کفارہ صرف مباشرت و ہم بستری میں ہی ہے، کیونکہ حدیث اسی کے متعلق ہے۔ مالکیہ، مباشرت اور اس کے علاوہ ہر چیز سے روزہ توڑنے پر کفارہ ہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے روزہ توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کفارہ بتلایا، جبکہ اس میں جمعہ کا ذکر نہیں ہے۔ راجہ، اگر یہ حدیث ایک آدمی نے روزہ توڑ دیا صحیح ہو تب بھی مجمل ہے، جس کی وضاحت دیگر روایت میں موجود ہے کہ اس نے مباشرت کے ساتھ روزہ توڑا تھا۔ ہر کھانے پینے کو مباشرت پر قیاس کرنا صحیح نہیں، کیونکہ عبادات میں قیاس اصلاً باطل ہے، اور ان حضرات کے پاس کوئی صحیح دلیل موجود نہیں جو مباشرت و ہم بستری کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ روزہ توڑنے والے پر کفارہ واجب قرار دیتے ہیں، اور اصل عدم وجوب ہی ہے الا کہ کوئی دلیل مل جائے۔ لہذا حق بات یہی ہے کہ کفارہ صرف اس شخص پر واجب ہے جو مباشرت و ہم بستری کے ذریعے روزہ توڑ بیٹھے۔ علماء کی اکثریت یہی رائے رکھتی ہے۔
ابن حزم، البانی، محمد صبحی، حسن حلاق رحمہم اللہ یہی موقف رکھتے ہیں۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی: اگر کسی نے جماع و ہم بستری کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس پر قضا، کفارہ اور توبہ تینوں کام ضروری ہے، اور اگر کسی نے کھا پی کر روزہ توڑا ہے تو اس پر قضا اور توبہ لازم ہے، کفارہ لازم نہیں۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ: کفارہ صرف اسی پر واجب ہوتا ہے جو رمضان کے فرضی روزے کے دوران دن میں ہم بستری کر بیٹھے، کیونکہ حدیث اسی کے متعلق وارد ہوئی ہے۔ اگر کوئی کفارہ ادا کرنے سے پہلے دوبارہ جماع کر لے، اس کی دو ہی صورتیں ہیں: یا تو اس شخص نے اسی روزہ دوبارہ جماع کیا ہوگا یا اس کے علاوہ کسی اور دن میں۔ اگر تو اس نے اسی روز دوبارہ جماع کیا ہوگا تو اسے ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے کسی اور دن میں دوبارہ جماع کیا ہوگا تو اس پر دو کفارے لازم ہوں گے، کیونکہ ہر دن الگ عبادت کا دن ہے، لہذا ایک دن کا کفارہ دوسرے دن سے کفایت نہیں کرے گا، بلکہ ہر دن کا الگ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ واللہ اعلم۔ ملاحظہ ہو المغنی لابن قدامہ۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی: اگر شوہر اپنی بیوی سے رمضان کے دن میں ایک مرتبہ یا زیادہ مرتبہ ایک ہی دن میں ہم بستری کر لے تو اس پر ایک کفارہ ہے، جبکہ اس نے ابھی پہلے ہم بستری کا کفارہ ادا نہ کیا ہو، اور اگر وہ رمضان کے مختلف ایام میں دن کے وقت ہم بستری کرے تو اس پر اتنے کفارے ہیں جتنے دنوں میں اس نے ہم بستری کی ہے۔ اگر کوئی بھول کر ہم بستری کر بیٹھے، امام بخاری رحمۃ اللہ رقم دراز ہے کہ امام حسن بصری، امام مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر روزہ دار بھول کر ہم بستری کر لے تو اس پر کچھ نہیں ہے۔ بخاری۔ جمہور: اس پر کوئی کفارہ نہیں، انہوں نے ہم بستری کو بھی کھانے پینے کے ساتھ ملایا ہے، اور مزید ان کے موقف کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے: اگر کوئی بھول کر رمضان میں روزہ کھول لے تو اس پر قضا اور کفارہ نہیں۔ ابن خزیمہ۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ: ایسے شخص پر کفارہ لازم ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ گزشتہ حدیث میں مذکور آدمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ آیا اس نے بھول کر ہم بستری کی ہے یا جان بوجھ کر۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ: انہوں نے جمہور کے موقف کی تائید کی ہے۔ اگر ہم بستری کے علاوہ کسی اور ذریعے سے انزال ہو جائے، مثلا بیوی کا بوسہ لینے یا جسم سے جسم ملانے وغیرہ سے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ فی الحقیقت ان افعال کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں، کیونکہ اصل میں روزہ قائم ہوتا ہے اور اس وقت تک فاسد نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی شرعی مفسد نہ پایا جائے۔ چنانچہ جب شارع علیہ السلام نے ان افعال کو روزے کے لیے مفسد قرار نہیں دیا تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مندرجہ ذیل اثر سے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے دریافت کیا کہ روزے کی حالت میں مرد کے لیے اپنی بیوی سے کیا حلال ہے، تو انہوں نے جواب دیا، ہم بستری کے علاوہ ہر چیز حلال ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہے۔ امیر صنعانی رحمۃ اللہ علیہ: زیادہ ظاہر یہ ہے کہ قضا اور کفارہ صرف اسی پر ہے جس نے جماع و ہم بستری کی، اور ہم بستری نہ کرنے والے کو اس کے ساتھ ملانا بعید ہے۔ شوکانی، البانی رحمہم اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوران روزہ احتلام اور مزی کا حکم۔
روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے یا مزی وغیرہ خارج ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ رقم تراز ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ ان اشیاء سے ٹوٹتا ہے جو اندر جاتی ہے، ان سے نہیں ٹوٹتا جو باہر آتی ہے۔ بخاری۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، اگر روزے کی حالت میں کسی کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ شارع علیہ السلام نے اسے مفسد قرار نہیں دیا۔ المحلہ۔ شیخ ابن جبرین شیخ ابن باز رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ایک اور فتوے میں فرماتے ہیں کہ علماء کے اقوال میں سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ مزی نکلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ فتویٰ اسلامیہ۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، انہوں نے بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ حیض نفاس شروع ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے، حیض والی عورت نہ نماز پڑھے اور نہ روزے رکھے۔ اس کے تحت رقم تراز ہے کہ ابو زناد نے کہا کہ دین کی باتیں اور شریعت کے احکام بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رائے اور قیاس کے خلاف ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی پیروی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ حائضہ عورت روزے تو قضا کر لے لیکن نماز کی قضا نہ کرے۔ اس قول کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو حدیث نقل فرمائی ہے وہ حسب ذیل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے، یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ بخاری۔ سعودی فتویٰ کمیٹی، اگر روزہ دار عورت کو غروب آفتاب سے پہلے حیض آ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور وہ اس کی قضا دے گی، اور اگر غروب آفتاب کے بعد آئے تو اس کا روزہ صحیح ہے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ کیا حائضہ عورت رمضان میں مانع حیض ادویات استعمال کر سکتی ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اس مسئلے میں میرا خیال ہے کہ عورت ایسا نہ کرے اور اسی پر باقی رہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے اور جو اس نے آدم کی بیٹیوں پر فرض کیا ہے۔ یقیناً اس ماہانہ پیریڈ کے مقرر کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ضرور کوئی حکمت ہے۔ یہ حکمت عورت کی طبیعت کے لیے بھی مناسب ہے، لیکن جب وہ اس عادت کو روک دے گی تو بلا تردد عورت کے جسم کو اس سے نقصان لاحق ہو جائے گا۔ لہذا میرا خیال یہ ہے کہ عورتیں ایسی گولیاں استعمال نہ کریں، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کی تقدیر اور اس کی حکمت پر۔ جب عورت کو حیض آئے تو وہ روزے اور نماز سے رک جائے، اور جب وہ اس سے پاک ہو جائے تو نئے سرے سے روزے رکھے اور نماز پڑھے، اور جب ماہ رمضان گزر جائے تو جو روزے حیض کی وجہ سے رہ گئے ہیں ان کی قضا دے لے۔ فتویٰ اسلامیہ۔ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دراصل ایسی کوئی دلیل موجود نہیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور نہ ہی اسے کھانے پینے پر قیاس کرنا درست ہے، کیونکہ یہ حلق کے ذریعے پیٹ تک نہیں پہنچتا بلکہ کسی اور ذریعے سے بھی پیٹ تک نہیں پہنچتا اور صرف جسم کے مسامات میں ہی سرایت کر جاتا ہے، جیسے کہ سرمے کے اثرات آنکھوں کے ذریعے سرایت کر کے بسا اوقات حلق تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی کے ذریعے غسل کرنے سے جسم میں تبدیلی، روزے کی شدت میں کمی اور پانی کا جسم کے مسامات میں سرایت کر جانا ایک بدیہی امر ہے۔ مزید یہ کہ اگر کوئی تمغہ پاؤں کے تلوؤں میں ملے تو اس کی
کڑواہٹ منہ تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ ان تمام اشیاء میں سے کسی کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جاتا، لہذا انجیکشن میں بھی اصل جواز ہی ہے جب تک کہ ممانعت کی کوئی واضح دلیل نہ مل جائے، واللہ عالم۔ تاہم حافظ صلاح الدین حافظ رحمہ اللہ رقم تراز ہے کہ ایسا ٹیکہ جس کا مقصد خوراک یا قوت کی فراہمی نہ ہو بلکہ صرف بیماری کا علاج ہو جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ رمضان المبارک فضائل فوائد ثمرات۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں دن کے وقت رگ یا عضلات میں انجیکشن لگانے والے کا روزہ صحیح و برقرار ہے، اس لیے کہ رگ میں انجیکشن لگانا کھانا پینا تو نہیں، اور اسی طرح عضلات میں لگائے جانے والے ٹیکے بھی بالاولیٰ صحیح ہے، لیکن اگر احتیاط کرتے ہوئے روزہ کی قضا میں روزہ رکھے تو یہ بہتر اور اچھا ہے، اور جب ضرورت محسوس ہو ایسے ٹیکے رات میں لگانے زیادہ بہتر اور احسن ہے، اور احتیاط بھی اسی میں ہے تاکہ اس مسئلے میں اختلاف سے بچا جا سکے۔ مجموع الفتاوی۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ رگ عضلات اور چوتڑ میں ٹیکہ لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور اس سے روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہ روزہ توڑنے والی اشیاء میں شامل نہیں، اور نہ ہی یہ روزہ توڑنے والی اشیاء کے معنی میں اور اس کے قائم مقام ہے، اور نہ ہی یہ کھانا پینا اور کھانے پینے کی معنی میں شامل ہوتا ہے۔ ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ مریض کو ایسے ٹیکے اثر انداز ہوں گے جو کھانے پینے سے مستغنی کر دے۔ فتویٰ الصیام۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ روزہ دار کے لیے عضلات اور رگ میں ٹیکے سے علاج کرانا جائز ہے، لیکن روزہ دار کے لیے مغزی ٹیکے لگوانا جائز نہیں، کیونکہ یہ کھانے پینے کے معنی میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کا استعمال کرنا رمضان میں روزہ افطار کرنے کا ایک ہیلا شمار ہوگا، اور اگر رگ اور عضلات میں رات کو ٹیکہ لگوانا ممکن ہو تو اول اور بہتر ہے۔ کیا بے ہوشی سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ روزہ دار کے لیے بے ہوش ہونے کی دو حالتیں ہیں۔ پہلی، وہ سارا دن بے ہوش رہے، یعنی وہ فجر سے قبل بے ہوش ہوا اور غروب شمس سے قبل اسے ہوش نہیں آئی، تو اس شخص کا روزہ صحیح نہیں بلکہ اس شخص پر اس دن کی قضا لازم ہے۔ اس کے روزہ کی صحیح نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ روزہ تو نیت کے ساتھ روزہ توڑنے والی اشیاء سے پرہیز کرنے کا نام ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے ترک کرتا ہے۔ بخاری مسلم۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ترک کی اضافت صائم یعنی روزہ دار کی طرف کی ہے، اور یقیناً بے ہوش شخص کی طرف تو ترک کی اضافت نہیں ہو سکتی، اور اس کے روزے کو بعد میں بطور قضا رکھنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَمَا كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ سورۃ البقرہ آیت 184۔ دوسری حالت یہ ہے کہ دن کے کسی حصے میں اسے ہوش آ جائے، خواہ ایک لمحہ ہی، دن کے شروع میں یا پھر درمیان اور آخر میں ہوش آنا برابر ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ دن کے کسی حصے میں ہوش آنا شرط ہے، یعنی بے ہوش ہونے والے شخص کا روزہ صحیح ہونے کے لیے دن کے کسی حصے میں ہوش میں آنا شرط ہے۔ اس کا روزہ صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب دن میں وہ
کسی بھی وقت ہوش میں آ جائے تو اس کا روزہ توڑنے والی اشیاء سے رکنا بالجملہ ثابت ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کوئی شخص پورا دن یعنی طلوع فجر سے غروب شمس تک ہی بے ہوش رہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا بلکہ اس کی ذمہ قضا ہوگی، اور جب دن کے کسی بھی حصے میں اسے ہوش آ جائے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ کیا بچے کو دودھ پلانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ شریعت اسلامیہ نے بچے کو دودھ پلانا روزہ توڑنے والی اشیاء میں شمار نہیں کیا، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کا روزہ دودھ پلانے کے باوجود جائز ہے، اس سے اس پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ کیا نکسر آنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ سعودی فتویٰ کمیٹی: اگر آپ کو نکسر آ جائے تو آپ کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ آپ کو نکسر آئی تھی جس پر آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ اس بنا پر اس کے آنے سے پہلے آپ کے روزے کو کوئی نقصان نہیں اور نہ ہی وہ فاسد ہے۔ اس کی دلائل سے ایک تو یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور دوسری دلیل یہ ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ کیا ٹیسٹ وغیرہ کے لیے خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ: ٹیسٹ وغیرہ کے لیے خون دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا بلکہ یہ معاف ہے، اس لیے کہ یہ ضرورت کی بنا پر حاصل کیا گیا ہے، اور نہ ہی شرعاً یہ روزہ توڑنے والی اشیاء کی جنس میں شامل ہے۔ ایک اور فتوے میں فرماتے ہیں کہ خون نکلنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ: ٹیسٹ کے لیے خون حاصل کرنے سے روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ڈاکٹر کو مریض کے خون کے مختلف ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ قلیل مقدار میں خون سینگی اور بچھنے کی طرح جسم پر اثر انداز نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ روزہ اصل پر باقی رہے گا۔ ہم اسے بغیر کسی شرعی دلیل کے فاسد نہیں کر سکتے۔ فتویٰ ارکان الاسلام: کیا دانتوں سے نکلنے والا خون روزہ توڑ دیتا ہے؟ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی: وہ خون جو دانتوں کے درمیان سے نکلتا ہے روزہ نہیں توڑتا، خواہ خود بخود نکل آئے یا کسی انسان کے مارنے سے نکلے۔ کیا آنکھوں یا کانوں میں قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ: اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مطلق طور پر آنکھوں میں ڈالنے والے قطروں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فتویٰ اسلامیہ: سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی: صحیح بات یہ ہے کہ جس نے اپنی دونوں آنکھوں یا اپنے دونوں کانوں میں بطور دوا قطرے ڈالے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ فتویٰ اسلامیہ: کیا انگوٹھا چوسنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انگوٹھا چوسنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ شریعت میں جن اشیاء کو روزہ توڑنے کے قابل قرار دیا گیا ہے یہ عمل ان میں سے نہیں۔ باب روزوں کی قضا کا بیان: جو شخص کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے اس کے لیے قضا دینا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَمَا كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ سورۃ البقرہ آیت 184۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا اور نماز کی قضا کا حکم نہ دیا جاتا۔
صحیح مسلم۔ واضح رہے کہ یہ ان روزوں کی بات ہے جو حالت حیض میں ان سے رہ جاتے تھے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، جس نے رمضان کے دن میں کسی عذر مثلاً مرض، سفر، حیض یا نفاس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، اس پر ان ایام کی قضا دینا واجب ہے جن ایام کے اس نے روزے چھوڑے ہیں۔ مسافر وغیرہ کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ مسافر اور اس کے مثل دیگر افراد کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن اگر انہیں جان کی ہلاکت یا قتال میں کمزوری ہو جانے کا اندیشہ ہو تو افطار کرنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں سفر میں روزہ رکھوں۔ وہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو سفر میں روزہ رکھو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ماہ رمضان کے ایک سخت گرم دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ گرمی کی سختی سے لوگ اپنے سروں کو پکڑ لیتے تھے، اور اس سفر میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ روزہ دار تھے۔ بخاری مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے، نہ روزہ رکھنے والا روزہ چھوڑنے والے پر عیب لگاتا اور نہ ہی روزہ چھوڑنے والا روزہ رکھنے والے پر۔ بخاری مسلم۔ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یعنی دوران سفر روزہ چھوڑنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، جو اسے اختیار کر لے تو بہتر ہے، اور جو شخص روزہ رکھنا پسند کرے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ تک سفر کیا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم دشمن کے قریب ہو، لہذا روزہ چھوڑ دینا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات رخصت تھی، یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے افطار کر لیا۔ پھر ہم نے ایک دوسری جگہ پر پڑاؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم صبح کو اپنے دشمن پر حملہ کرو گے اور تمہارے لیے روزہ چھوڑ دینا ہی زیادہ بہتر ہے، لہذا تم روزہ چھوڑ دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات عظیمت یعنی لازم قابل عمل تھی۔ پھر یقیناً یہ بات میرے مشاہدے کی ہے کہ اس سفر کے بعد بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ معلوم ہوا کہ دوران سفر روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں طرح درست ہے۔ علاوہ ازیں جس روایت میں مذکور ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے والوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ نافرمان ہے، یہی لوگ نافرمان ہے۔ صحیح مسلم۔ جمہور اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص اس دن روزہ کھولنے کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے کہا تھا۔ سبل السلام۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس یعنی نافرمان سے مراد ایسے شخص ہے جس پر روزہ گراں گزرے پھر بھی وہ سفر میں روزہ رکھے۔ تحفۃ الاحوذی۔ مزید برآد ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بے شک لوگوں کو روزے نے مشقت میں ڈال دیا ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ افطار کر لیا اور افطار نہ کرنے والوں کو نافرمان کہا۔ بخاری و مسلم۔ اور جس روایت میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ بخاری مسلم۔ یہ ایسے شخص کے متعلق ہے جس پر سفر میں روزہ رکھنا مشکل و پرمشقت ہو اور وہ پھر بھی روزہ رکھے، جیسا کہ اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ نہیں، جس روایت میں یہ مذکور ہے کہ سفر میں رمضان کا روزہ رکھنے والا حضر یعنی حالت اقامت میں روزہ چھوڑنے والے کی طرح ہے، وہ منکر اور ضعیف ہے۔ الضعیفہ ثابت ہوا کہ دوران سفر روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں طرح جائز درست ہے، جمہور اسی کے قائل ہیں۔ البتہ امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک سفر میں روزہ چھوڑنا واجب ہے اور روزہ رکھنے والے کا روزہ نہیں ہوتا۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی اس رخصت کو لازماً اختیار کرو اور اسے قبول کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اجازت دی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی۔ یاد رہے کہ یہ حکم ایسے شخص کے لیے ہے جس پر دوران سفر روزہ رکھنا مشکل ہو، جیسا کہ اسی روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ایسے شخص کو دیا تھا جس پر سفر میں روزے کی مشقت کی وجہ سے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پانی کے چھینٹے مارے جا رہے تھے۔ علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے یا چھوڑنا۔ جمہور مالک، شافعی، ابو حنیفہ رحمہم اللہ سفر میں جب مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے اور جب مشقت کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑنا افضل ہے۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ صرف روزہ چھوڑنا ہی ہر حال میں افضل ہے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی مسافر کے لیے رمضان میں روزہ چھوڑنا اور رباعی نماز میں قصر کرنا، رباعی سے مراد جس میں 4 رکعت ہوتی ہے، اور دوران سفر روزہ رکھنے اور مکمل نماز پڑھنے سے یہی افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ثابت ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے اس کی عطا کردہ رخصتوں پر عمل کیا جائے، جیسے کہ اسے یہ پسند ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ سبل السلام۔ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جس پر روزہ رکھنا مشکل ہو، جسے سفر میں روزہ نقصان دیتا ہو یا جو رخصت قبول کرنے سے اعراض کرتا ہو یا جس سے دوران سفر روزہ رکھنے سے فقر و ریاکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسے شخص پر روزہ چھوڑ دینا افضل ہے، اور جو ان اشیاء سے مستغنی ہو اس کے حق میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ نائل الاوتار۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں برابر ہے، ان میں کوئی بھی افضل نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں میں جو آسان ہو اسے اختیار کر لینا چاہیے۔ سبل السلام تحفۃ الاحوذی۔ راجہ امام شوکانی رحمۃ اللہ وغیرہ کا موقف احادیث کے زیادہ قریب ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ جمہور کا موقف راجہ ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ اہل علم کا اتفاق ہے کہ مریض کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور اس میں اصل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تم میں جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ کیا مجاہدین فرض روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی اگر کافروں سے جہاد کرنے والے لوگ ایسے مسافر ہوں جو نماز قصر کر سکتے ہیں تو ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور رمضان کے بعد ان پر قضا کے روزے رکھنا لازم ہے۔ لیکن اگر وہ مسافر نہیں، مثلا کفار نے ان کے شہر میں ان پر حملہ کر دیا ہے، تو پھر جو ان میں سے جہاد کے ساتھ روزے کی استطاعت رکھتا ہوگا اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، اور جو جہاد کے ساتھ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور پھر رمضان ختم ہونے کے بعد جتنے دن روزے چھوڑے ہیں اتنے دن قضا کے روزے رکھ لے۔
حاملہ اور مرضعہ کے روزے کا حکم۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت بھی حکم میں مسافر کی طرح ہی ہے، جیسے کہ حضرت انس بن مالک کعبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور نصف بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور نصف نماز اور حاملہ اور دودھ پلانے والی خاتون سے صرف روزہ ساقط کر دیا ہے۔ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، اگر حاملہ عورت رمضان کے روزے کی وجہ سے اپنے نفس یا اپنے پیٹ کے بچے کے متعلق خائف ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے اور اس پر صرف قضا ہے۔ اس کی حالت اس معاملے میں مریض کی حالت کی طرح ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا یا اس کی وجہ سے اپنے نفس پر کسی نقصان سے خائف ہے، اور اسی طرح دودھ پلانے والی جب اپنے نفس کے متعلق خائف ہو، اگر رمضان میں اپنے بچے کو دودھ پلائے یا اپنے بچے کے متعلق خائف ہو کہ اگر وہ روزہ رکھ لے گی تو اسے دودھ نہیں پلا سکے گی، تو وہ روزہ چھوڑ دے اور اس پر صرف قضا لازم ہے۔ اگر مرنے والے پر قضا کے روزے ہوں، جو شخص ایسی حالت میں فوت ہو کہ اس کے ذمہ روزے تھے تو اس کا ولی یعنی وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہو تو اس کا ولی اس کی طرف سے وہ روزے رکھے گا۔ بخاری مسلم۔ مسند بزار کی جس روایت میں یہ لفظ زائد ہے انشاء اگر چاہے تو وارث روزے رکھے، وہ ضعیف ہے۔ مجموع الزوائد میں ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ حافظ ابن حجر نے ابن الہیہ راوی کی وجہ سے اسے ضعیف کہا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا، میں نے اپنی والدہ پر ایک لونڈی صدقہ کی تھی لیکن وہ میری والدہ فوت ہو گئی۔ راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اجر ضرور ملے گا، اور اس نے وہ لونڈی تجھ پر میراث کی صورت میں لوٹا دی ہے۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ کے ذمہ 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کی طرف سے روزے رکھ لے۔ پھر اس نے کہا کہ اس نے کبھی حج نہیں کیا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی طرف سے حج کر لے۔ صحیح مسلم۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ خلافیات میں رقم تراز ہے کہ یہ سنت ثابت ہے۔ میرے علم میں نہیں کہ اہل حدیث کے درمیان اس مسئلے میں کہ ولی روزے رکھے گا کوئی اختلاف ہو۔ فتح الباری، نائل الاوطار۔ امام احمد اور امام اوزاعی رحمہم اللہ اسی کے قائل ہے، لیکن ان کے نزدیک میت کی طرف سے صرف نظر کا روزہ ہی رکھا جا سکتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں۔ تاہم کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ کسی صورت میں بھی میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا چاہیے۔ ہمارے علم کے مطابق میت کی طرف سے میت کا ولی روزے رکھ سکتا ہے، اور اس میں نیابت درست ہے کیونکہ صحیح حدیث اس پر شاہد ہے۔ جو لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے قائل ہے، ان کی دلیل ضعیف روایت ہے، جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ اس کے ذمے روزے تھے تو اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے۔ ضعیف۔ امام نووی رحمۃ اللہ اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ شرح مسلم للنووی۔
واضح رہے کہ علیہ السیام سے نفل نہیں بلکہ ایسے روزے مراد ہے جو میت پر فرض ہو، مثلا رمضان یا نظر وغیرہ کے روزے۔ میت کی طرف سے نظر کے روزے رکھنے کا حکم۔ ورثہ کو چاہیے کہ میت کی طرف سے نظر کے روزے رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمے نظر کے روزے ہیں، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتلاؤ، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف سے روزے بھی رکھو۔ ایک روایت میں اس عبارت کے بعد یہ الفاظ زائد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ مستحق ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک عورت سمندر میں سوار ہوئی تو اس نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دے دی تو وہ 1 ماہ روزے رکھے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دے دی لیکن وہ روزے رکھنے سے پہلے ہی وفات پا گئی۔ پھر اس کی بیٹی یا اس کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اس میت کی طرف سے روزے رکھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بلا شبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا اور کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمے نظر تھی جسے اس نے پورا نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی طرف سے پوری کر دو۔ صحیح، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میت کی طرف سے نظر کے روزے اس کا ولی رکھے گا۔ ایسا بوڑھا شخص جو نہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور نہ قضا دینے کی، وہ کیا کرے؟ اسے چاہے کہ وہ ہر دن کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلا کر کفارہ ادا کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بڑی عمر کے بوڑھے کو روزہ چھوڑ دینے کی رخصت دی گئی ہے، وہ ہر دن کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلا دے اور اس پر قضا نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ دارقطنی، امام دارقطنی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ بہت بوڑھا شخص جس کے متعلق امید ہی نہ ہو کہ وہ دوبارہ قوی و مضبوط ہو جائے گا، اور اسی طرح ایسا مریض جو علاج سے مایوس ہو چکا ہو، ہر روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو جو شخص روزہ چھوڑنا چاہتا وہ فدیہ دے دیتا، حتیٰ کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی اور اس نے اسے منسوخ کر دیا۔ بخاری مسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بھی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرح ہی مروی ہے، لیکن اس میں یہ لفظ زائد ہے کہ جب یہ آیت فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کا روزہ مقیم تندرست شخص پر ثابت کر دیا، جبکہ مریض اور مسافر کے لیے اس میں رخصت دے دی۔ سورۃ البقرہ آیت 175۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لیست بمنسوخۃ، منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے بوڑھے مراد اور بوڑھی عورت کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے وہ ہر دن کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلا دیں گی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔
ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب ان کے لیے روزہ باعث مشقت ہو جائے تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اسی طرح ایسا مریض جس کے تندرست ہونے کی امید نہ ہو وہ بھی روزہ چھوڑ دے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے کیونکہ وہ بھی بوڑھے مرد کے حکم میں ہی ہے۔ المغنی سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی جو بڑی عمر کی وجہ سے رمضان کے روزوں سے عاجز آ جائے جیسے بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت یا اس پر روزہ رکھنا شدید گراں ہو تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے اور اس پر واجب ہے کہ وہ ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دے نصف سا تقریباً 1.25 کلو گندم یا کھجور یا چاول یا اس کی مثل جو بھی اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ اور اسی طرح ایسا مریض وہ روزے سے عاجز ہو یا اس پر روزہ شدید مشقت کا باعث ہو اور اس کے تندرست ہونے کی بھی امید نہ ہو تو وہ بھی ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حکم ہے۔ دارقطنی امام دارقطنی نے اسے صحیح کہا ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانے کے حکم میں اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ عمل مستحب ہے۔ الفقہ الاسلامی و ادلتہ ایک روایت میں مسکین کو کھلائے جانے والے کھانے کی مقدار نصف سا تقریباً 1.25 کلو گندم مذکور ہے۔ دارقطنی امیر صنعانی رحمۃ اللہ رقم تراز ہے کہ حدیث میں موجود لفظ شیخ سے مراد ایسا شخص ہے جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو۔ سبل السلام رمضان کی قضا پے در پے روزوں کے ساتھ یا الگ الگ دونوں طرح درست ہے جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رمضان کی قضا مسلسل نہیں بلکہ الگ الگ روزے رکھ کر دی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لو، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ پے در پے روزے رکھو۔ بخاری تعلیقاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے دوسرے دنوں میں پے در پے رکھے جائے لیکن پھر پے در پے روزے رکھنے کا حکم ساقط ہو گیا۔ دارقطنی امام دارقطنی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی قضا کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگر چاہے تو الگ الگ روزے رکھ لے اور اگر کوئی چاہے تو مسلسل رکھ لے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن قرآن کی مطلق آیت فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ اس بات کی متقاضی ہے کہ دونوں طرح قضا دینا درست ہے کیونکہ مقصود گنتی پوری کرنا ہے اور وہ دونوں طرح حاصل ہو جاتا ہے۔ جس روایت میں ہے کہ جس کے ذمہ رمضان کے روزے ہوں وہ انہیں مسلسل رکھے علیحدہ علیحدہ نہ رکھے وہ ضعیف ہے۔ ضعیف تمام المنہ للالبانی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کیا روزوں کی قضا پے در پے واجب ہے یا الگ الگ بھی جائز ہے؟ اس مسئلے میں دو قول ہیں۔ پہلا پے در پے قضا واجب ہے کیونکہ قضا ادا کو ہی بیان کرتی ہے۔ دوسرا پے در پے قضا واجب نہیں ہے بلکہ یہ محض اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ جمہور سلف و خلف کا یہی قول ہے اور دلائل اسی کو ثابت کرتے ہیں کیونکہ پے در پے روزے رکھنا صرف ماہ رمضان میں واجب ہے۔
اس ضرورت کی وجہ سے کہ اس کی ادائیگی اس مہینے میں ہی ہو، البتہ ماہ رمضان کے اختتام پر صرف اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنے ایام کے روزے چھوڑے ہیں وہ تعداد پوری کر لی جائے، خواہ وقفے وقفے سے ہی روزہ رکھ کر کی جائے۔ تفسیر ابن کثیر۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ماہ رمضان کی قضا الگ الگ بھی کفایت کر جاتی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ پے در پہ قضا دی جائے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نہ تو وقفے وقفے سے روزوں کی قضا کے متعلق کوئی مرفوع حدیث ثابت ہے اور نہ ہی پے در پہ روزوں کے متعلق، لہذا کتاب و سنت کے زیادہ قریب یہی ہے کہ قضا کے روزے پے در پہ اور وقفے وقفے سے دونوں طرح درست ہے۔ ارواء الغلیل۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ جن ایام کے روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا دینا واجب ہے، خواہ الگ الگ روزے رکھ کر یا پے در پہ۔ رمضان کی قضا تاخیر سے بھی درست ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے ذمہ رمضان کے روزے ہوتے تو میں ماہ شعبان کے علاوہ سارا سال ان کی قضا دینے کی طاقت نہ رکھتی۔ بخاری۔ شوکانی رحمۃ اللہ اس حدیث میں مطلقاً رمضان کی قضا تاخیر سے دینے کا جواز ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے ہو یا بغیر کسی عذر کے۔ نائل الاوطار۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حق بات یہ ہے کہ اگر استطاعت ہو تو جلدی قضا دینا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ سورہ آل عمران آیت 133۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ابن حزم رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے، انہوں نے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کو طاقت نہ ہونے پر محمول کیا ہے۔ المحلہ۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ شعبان تک رمضان کی قضا کو مؤخر کرنا جائز ہے، خواہ یہ تاخیر بغیر کسی عذر کے ہی ہو، لیکن افضل یہ ہے کہ جلد از جلد قضا کے روزے رکھ لیے جائے۔ کیا جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا قضا دے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یوں مروی ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض کے بغیر ایک دن کا بھی روزہ نہ رکھا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدلہ یعنی قضا نہیں ہو سکتے۔ بخاری تعلیقاً۔ معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر بلا عذر روزہ توڑ دینے والا شخص قضا نہیں دے گا، کیونکہ اسے قضا دینے کا کوئی فائدہ نہیں، البتہ اسے چاہیے کہ خلوص دل سے سچی توبہ کرے اور اپنا گناہ معاف کرائے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ۔ جان بوجھ کر بلا عذر روزہ توڑنے والا قضا نہیں دے گا۔ ابن حزم رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے، اور مزید انہوں نے یہی موقف حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی نقل کیا ہے۔ البانی رحمۃ اللہ انہوں نے اسی موقف کو ظاہر قرار دیا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ لیکن رمضان میں ہم بستری کرنے والے کے متعلق صحیح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قضا کا بھی حکم دیا۔ تمام المنہ۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ رمضان کے روزے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور جان بوجھ کر مکلف شخص کا روزے چھوڑ دینا بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ایسا شخص کافر و مرتد ہے اور اس پر خالص توبہ اور کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ مثلا نفلی عبادات وغیرہ کی ادائیگی واجب ہے، اور اس پر لازم ہے کہ دینی شعائر کی پابندی کرے، مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ، اور علماء کے اقوال میں سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس پر کوئی قضا نہیں، کیونکہ اس کا جرم اس سے زیادہ بڑا ہے کہ قضا سے اس کے روزے کی کمی پوری ہو جائے۔ فتویٰ اسلامیہ۔ مالک رحمۃ اللہ جو ماہ رمضان میں جان بوجھ کر کھا پی لے یا جمع کر لے اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ تفسیر قرطبی۔ حائضہ اور نفاس والے عورت روزے نہ رکھے لیکن بعد میں قضا دے، کیونکہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے
تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزے رکھتی ہے۔ بخاری۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ہمیں یہ حیض آتا تھا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح ابو الزناد نے بیان کیا ہے کہ حائضہ روزے تو قضا کر لے لیکن نماز کی قضا نہ کرے۔ بخاری۔ ان دلائل سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھے گی، لیکن جب وہ حیض سے پاک ہو جائے گی تو اپنے روزے پورے کرے گی۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، اہل علم نے اجماع کیا ہے کہ حائضہ اور نفاس والے عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور یہ دونوں رمضان میں روزہ چھوڑیں گی اور بعد میں قضا دیں گی، اور اگر یہ روزہ رکھ بھی لے تو انہیں روزہ کفایت نہیں کرے گا۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ ایام حیض کے دوران عورت نماز اور روزے سے پرہیز کرے گی، پھر جب طہر و پاکیزگی دیکھے گی تو اس پر غسل اور روزوں کی قضا واجب ہو جائے گی۔ حائضہ عورت پر روزوں کے حرام ہونے کی کیا حکمت ہے؟ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات من و ان عمل کرے، خواہ کسی حکم کی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ۔ کسی مومن مرد و عورت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑے گا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ جب اہل ایمان کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان کا قول یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ النور آیت 51۔ علاوہ ازیں ہر مومن کا یہ پختہ ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات خاص حکمت و مصلحت کے تحت ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف اسی کام کا حکم دیا ہے جس میں ان کا فائدہ ہے، اور صرف اسی کام سے روکا ہے جس میں ان کا نقصان ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل اور اکمل شریعت ہے۔ عقلیں جس چیز کو بھی معروف اور اچھا سمجھتی ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور جس چیز کو بھی عقل منکر اور برائی سمجھتی ہے اس سے شریعت نے منع کر دیا ہے۔ کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ یہ حکم کیوں دیا ہے، اور کسی بھی ایسی چیز سے منع نہیں کیا گیا کہ جس کے متعلق کہا جا سکے کہ اس سے منع کیوں کیا گیا ہے۔ البدایۃ والنہایہ۔ تاہم بعض اوقات حکم کی حکمت ہمیں معلوم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات معلوم نہیں ہوتی۔ حائضہ عورت پر روزے کی حرمت میں کیا حکمت ہے؟ اس میں علماء کی مختلف اقوال ہیں۔ بعض کا تو کہنا ہے کہ ہمیں اس کی حکمت کا علم نہیں، جیسے کہ امام الحرمین نے کہا ہے۔ امام الحرمین سے مراد جوینی۔ امام الحرمین سے مراد ہے جوینی۔ اس کا روزہ صحیح نہ ہونے کی معنی کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ روزے کے لیے طہارت و پاکیزگی شرط نہیں۔ بعض دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ اس میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حائضہ عورت پر رحم کرتے ہوئے اسے روزہ رکھنے سے روکا ہے، کیونکہ خون کے اخراج سے کمزوری ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اس کے ساتھ روزہ بھی رکھے تو اس کے ساتھ اور بھی کمزوری ہوگی، کیونکہ حیض اور روزہ دونوں کی کمزوری جمع ہو جائے گی، جس بنا پر روزہ اسے اعتدال پر قائم نہیں رہنے دے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے اسے نقصان پہنچے۔
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم حیض کی حکمت اور اس کا قیاس کے مطابق ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں یقیناً شریعت اسلامیہ ہر چیز میں عدل و انصاف لائی ہے اور عبادت میں اسراف ظلم و زیادتی ہے جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے اور عبادات میں میانہ روی کا حکم دیا ہے۔ اس لیے شارع علیہ السلام نے افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کا حکم دیا ہے اور وصال یعنی بغیر افطاری کی دوسرا روزہ رکھنا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ افضل اور عادلانہ روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑتے تھے، لہٰذا عبادت میں عدل مقاصد شریعت میں سب سے بڑا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے تجاوز مت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 87۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حلال اشیاء کو حرام قرار دینا زیادتی قرار دیا ہے جو عدل کی منافی بھی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ۔ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر حلال کردہ پاکیزہ اشیاء کو حرام کر دیا اور ان کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کے سبب اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 160 اور 161۔ جب وہ لوگ ظالم تھے تو اس وجہ سے ان پر بطور سزا پاکیزہ اشیاء بھی حرام کر دی گئی، لیکن اس کے برعکس امت وسط اور امت عدل کے لیے پاکیزہ اشیاء کو حلال کیا گیا اور اس پر گندی اور خبیث اشیاء حرام قرار دی گئی۔ اور جب معاملہ یہی ہے تو روزہ دار کو بھی مقوی اشیاء یعنی کھانے پینے سے منع کر دیا گیا اور اسے ان اشیاء کے اخراج سے بھی منع کر دیا گیا جن کے اخراج سے کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ اور خارج ہونے والی اشیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو ایسی ہے جس کے خروج سے بچنے کی طاقت ہی نہیں اور یا پھر وہ نقصان نہیں دیتی تو اس سے منع نہیں کیا گیا، مثلاً دو گندی اشیاء یعنی بول و براز، کیونکہ ان کے خروج سے اسے کوئی ضرر نقصان نہیں اور نہ ہی اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر اس کے خروج کی ضرورت ہو تو اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ اس کے خروج میں ہی فائدہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو خود بخود قے آ جائے تو اس سے بچنا مشکل ہے، اور اسی طرح نیند کی حالت میں احتلام سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے، الا کہ قے عمدن اور جان بوجھ کر کرے، کیونکہ قے ایسے مادے کو خارج کرتی ہے جس سے غذا حاصل ہوتی ہے یعنی کھانا پینا وغیرہ، اور اسی طرح مشت زنی جس میں شہوت شامل ہوتی ہے، اور حیض میں آنے والے خون میں خون کا اخراج ہے۔ اور پھر حائضہ عورت کے لیے ممکن ہے کہ وہ حیض کے علاوہ کسی اور وقت جب اسے خون نہ آتا ہو تب روزے رکھ لے، کیونکہ ایسی حالت میں اس کے لیے روزہ رکھنا اعتدال پسندی ہوگی، کیونکہ اس حالت میں خون نہیں نکلتا جو بدن کو قوت دینے والا مادہ ہے۔ دوران حیض روزہ رکھنا کہ جب اس کا خون خارج ہوتا ہے جو بدن کو تقویت دینے کا باعث ہے، جس کے اخراج سے بدن کو نقصان اور کمزوری ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے روزہ اعتدال کی حالت سے نکل جائے گا، اس لیے عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ حالت حیض کے علاوہ دوسرے اوقات میں روزے رکھے۔ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ۔ نفلی روزوں کی قضا ادا کرنا ضروری نہیں۔
حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب آ کر بیٹھ گئی اور ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب. پھر ایک لونڈی ایک برتن لے کر آئی، اس میں پینے کی کوئی چیز تھی. اس نے وہ برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیا اور پھر وہ برتن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو پکڑا دیا. انہوں نے بھی اس سے پیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یقیناً میں نے روزہ توڑ دیا اور میرا تو روزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا تم کسی روزے کی قضا دے رہی تھی؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج نہیں. یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد. جمہور علماء اگر نفلی روزہ رکھنے والا روزہ توڑ دے تو اس پر کوئی قضا نہیں، البتہ اگر وہ اپنی مرضی سے روزہ رکھنا چاہے تو اس پر کوئی حرج نہیں. ان کی دلیل مذکورہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے. البتہ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ نفلی روزہ توڑنے والے پر بھی قضا لازم ہے. تحفۃ الاحوذی، نائل الاوطار وغیرہ. ان حضرات نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے استدلال کیا ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا. دوران روزہ ان کے سامنے کوئی کھانے کی چیز پیش کی گئی تو ان کا دل چاہا اور انہوں نے اسے کھا لیا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اس کی جگہ دوسرے دن روزے کی قضا دو. لیکن یہ روایت دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ یہ ضعیف ہونے کی بنا پر قابل حجت نہیں. امام البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے. لہذا جمہور علماء کا موقف راجح ہے. اس کی دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی وہ روایت بھی ہے جس میں مذکور ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا. جب کھانا رکھ دیا گیا تو ایک آدمی نے کہا میں روزہ دار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بھائی نے تجھے دعوت دی ہے اور تیرے لیے تکلف کیا ہے، لہذا تم روزہ توڑ دو اور اس کی جگہ اگر چاہو تو روزہ رکھ لینا. بیہقی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نفلی روزہ توڑ کر اس کی قضا دینا واجب نہیں. شوکانی رحمۃ اللہ اسی کی قائل ہے. ابن قدامہ رحمۃ اللہ نفلی روزہ رکھنے والا اگر روزہ چھوڑ دے تو اس پر کوئی قضا نہیں، لیکن اگر وہ قضا دیتا ہے تو بہتر ہے. سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی. نفلی روزے کی قضا دینا ضروری نہیں. اگر کوئی کافر ماہ رمضان میں مسلمان ہو تو اس پر قبول اسلام سے قبل گزرے ہوئے روزوں کی قضا دینا ضروری نہیں، بلکہ اسے چاہیے کہ جتنے روزے باقی ہیں وہی رکھ لے. ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہے. مزید فرماتے ہیں کہ البتہ جس دن وہ مسلمان ہوا ہے اس دن کھانے پینے سے رکا رہے اور پھر اس دن کی قضا دے. البتہ امام مالک اور امام ابن منذر رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر اس دن کی قضا بھی ضروری نہیں. اکیلے جمعہ کے روز فرض روزے کی قضا کا کیا حکم ہے؟ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی. مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ جمعہ کے دن رمضان کی کسی روزے کی قضا دے، خواہ وہ صرف اکیلا جمعہ کا ہی روزہ رکھے.